أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين هاجروا في الله اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی خاطر ہجرت کی من بعد ما ظلموا بعد اس کے کہ وہ ظلم کیے گئے لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً بلا شبہ یقیناً ہم انہیں اچھا ٹھکانہ دیں گے دنیا میں وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ اور یقیناً آخرت کا اجر بہت بڑا ہے لو کانوا یعلمون کاش کہ وہ جانتے ہوتے ہاجرہ اور حجرہ دونوں میں فرق ہے۔ حجرہ کا معنی ہوتا ہے حجر المکان، کسی جگہ کو چھوڑ دینا، چاہے وہ جگہ اس کو پسند نہ آ رہی ہو اس وجہ سے وہ چھوڑ دے تو اسے کہتے ہیں حاجرہ۔ لیکن اگر حاجرہ ہو باب مفاعلہ سے تو اس کا مطلب ہوتا ہے اس وقت کسی جگہ کو چھوڑنا جب انہیں اس جگہ کو چھوڑنے پر مجبور کیا جائے اور وہاں رہنے نہ دیا جائے۔ تو فرمایا کہ وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی فی اللہ ہے اللہ کی خاطر، ہجرت مقبول ہجرت جو اللہ کی بارگاہ میں جس کا اجر و ثواب ہے، اس میں دو شرطیں ہونا ضروری ہے۔ ایک تو یہ کہ یہ ہجرت محض اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہو، تجارت کے لیے اور معاشی فائدے کے لیے یا ملازمت کے لیے یا کاروبار کے لیے یہ ہجرت نہ ہو، بلکہ صرف اس لیے ہو کہ اللہ پاک اس ہجرت سے راضی ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی کسی عورت کی طرف ہجرت کرے کہ کوئی کسی عورت سے جا کر نکاح کر لے تو اس کی ہجرت اس عورت کے لیے ہے، اور جو آدمی اللہ کی خاطر ہجرت کرے اس کی ہجرت اللہ کی خاطر ہے۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ اس پر ظلم ہو رہا ہو اور یہ ظلم صرف دین کی وجہ سے ہو رہا، کوئی اور وجہ نہ ہو۔ اگر دین کی وجہ سے ظلم ہو رہا ہے تو پھر اس علاقے کو چھوڑ دینا ضروری ہے، اور دار الکفر سے دار الاسلام کی طرف ہجرت کرنا یہ اللہ نے واجب قرار دے دیا مکہ کے مسلمانوں پر۔ چونکہ یہ صورت مکی ہے اس لیے اس آیت کریمہ سے مراد ہجرت حبشہ ہے، یعنی وہ لوگ جو مکہ مکرمہ کو چھوڑ کر حبشہ کی طرف چلے گئے ہیں، اللہ پاک ان کو بہترین ٹھکانہ عطا فرمائے گا اور آخرت میں ان کے لیے جو اجر و ثواب ہے وہ تو بہت ہی بڑا ہے۔ چنانچہ پہلی ہجرت حبشہ کی طرف ہوئی، اس میں 12 مرد اور 4 عورتیں تھیں۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی سیدہ رقیہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی اس پہلے قافلے میں شریک تھے۔ یہ جوڑی اتنی خوبصورت تھی کہ کسی عرب شاعر نے کہا ہے کہ رقیہ اور عثمان کی جوڑی سے زیادہ بہتر اور خوبصورت جوڑی کبھی کسی انسان نے دیکھی نہیں۔ تو اس قدر مالدار اور اس قدر حسن و جمال والے
اور اس قدر معاشرے میں مرتبہ و مقام رکھنے والے لوگوں کو بھی جب اپنا دین خطرے میں نظر آیا تو انہوں نے سب کچھ چھوڑ دیا، اپنا گھر بار، کاروبار، اپنے رشتہ دار، احباب، اپنا وطن، ہر چیز چھوڑ کر اپنے دین کو بچا لیا اور باقی ہر چیز اللہ کے راستے میں قربان کر دی۔ دوسری ہجرت حبشہ ہوئی ہے سن 10 نبوی میں، جبکہ پہلی ہجرت حبشہ ہوئی ہے سن 5 نبوی میں۔ تو اس میں 83 مرد اور 14 عورتیں تھیں، اور اللہ نے ان کو حبشہ میں ایک بہترین جائے امن اور جائے تبلیغ و دعوت مہیا فرما دی، اور نجاشی کو بھی اللہ نے اسلام کی توفیق عطا فرمائی اور وہ بھی مسلمان ہو گیا۔ حضرت جعفر طیار ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی تھے، وہ اس مہاجرین کے قافلے کے امیر تھے، اور انہوں نے وہاں جا کر نجاشی کے دربار میں ایک بڑی مؤثر تقریر کی، جس کے بعد نجاشی زار و قطار رونے لگا اور وہ بھی مسلمان ہو گیا۔ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ بَوَّأَ يُبَوِّئُ کا معنی ہوتا ہے ٹھکانہ دینا، جگہ عطا کرنا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ کہ ہم نے بنی اسرائیل کو ایک بہترین ٹھکانہ عطا فرمایا اور ان کو پاکیزہ چیزوں سے رزق عطا فرمایا۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ اس کے فاعل وہ مسلمان ہیں جو ہجرت کر کے مکہ سے نکلے، فرمایا کاش وہ جان لیتے، اور جنہوں نے ہجرت نہیں کی وہ جان لیتے ہجرت کا کیا اجر و ثواب ہے۔ اور اس آیت کریمہ میں ہجرت مدینہ کی طرف بھی پیشگی اشارہ ہے کہ آپ حضرات کو مدینہ کی طرف بھی ہجرت کرنا پڑے گی، اور اللہ پاک آپ کو وہاں بہترین کاروباری دوست اور بہترین پڑوسی اور بہترین ساتھی اور بھائی عطا فرمائے گا، جن کی مدد سے آپ لوگ نہ صرف مکہ مکرمہ اور ارد گرد کے علاقوں پر بلکہ مصر، شام، عراق اور ایران پر بھی قابض ہو جائیں گے، اور آپ کی حکومت اور آپ کا غلبہ ان تمام ممالک پر ہو جائے گا۔ الذین صبروا وعلی ربہم یتوکلون وہ لوگ جو ثابت قدم رہے اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے رہے۔ دین پر ثابت قدم رہنا اور دین کے راستے میں آنے والی تکالیف پر صبر کرنا اور اللہ پر ہی اعتماد کرنا، ظاہری اسباب کو اختیار کرنا لیکن بھروسہ اللہ پر رکھنا کہ کامیابی دراصل اللہ کے پاس ہے، ان اسباب میں کامیابی نہیں ہے۔ یعنی اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین اور اسباب دنیا سے کچھ نہ ہونے کا یقین، لیکن اسباب کو اختیار کرنا ضروری ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا اور نہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے مگر مردوں کو، نوحی الیہم ان کی طرف ہم وحی کیا کرتے تھے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ تو پوچھ لو علم والوں سے، ان کنتم لا تعلمون اگر تم نہیں جانتے۔ فرمایا جتنے رسول ہم نے بھیجے ہیں وہ سب مرد تھے، کسی عورت کو نبوت نہیں ملی، اور جیسا کہ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ سیدہ سارہ اور ام موسیٰ اور سیدہ مریم اور آسیہ زوجۃ فرعون ان کی طرف بھی تو وحی کی گئی ہے، تو فرمایا کہ وحی کیے جانے سے کوئی نبی نہیں بن جاتا، نبی وہ بنتا ہے
جس پر اللہ تعالیٰ احکام شریعت نازل فرماتے ہیں، ان خواتین کی طرف وحی ضرور ہوئی ہے لیکن یہ نبی نہیں ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کمل من الرجال کثیر، انسانوں میں سے تو بہت سے لوگ کامل ہوئے یعنی درجہ نبوت کو پہنچے، ولم یکمل من النساء الا ثلاث، عورتوں میں سے کامل صرف 3 عورتیں ہوئی ہیں لیکن وہ بھی نبی نہیں بنی، ایک تو سیدہ مریم، ایک آسیہ زوجہ فرعون، اور فرمایا فضل عائشہ علی سائر النساء کا فضل السرید علی الطعام، کہ میری اہلیہ محترمہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا درجہ تمام عورتوں پر ایسے ہے جیسے گوشت روٹی کی فضیلت دوسرے تمام کھانوں پر ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں آئندہ آنے والی جو جھوٹی مدعیات تھیں نبوت کی، جیسے سجاہ نامی عورت نے نبوت کا دعویٰ کیا، اور بھی بعض عورتوں نے کہا کہ ہم بھی اللہ کے نبی ہیں، تو ان کا بھی اس میں رد ہے کہ کوئی عورت نبی نہیں ہو سکتی، یہ منصب صرف مردوں کے لیے ہے۔ فاسألوا اہل الذکر، علم والوں سے پوچھ لو، ذکر سے مراد قرآن مجید اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ نے قرآن بھی دیا ہے اور اس جیسا علم اور بھی دیا ہے، الا انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ، قرآن بلکہ قرآن سے بھی زیادہ حدیث کی احادیث کی تعداد ہے جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے احکام تفصیل سے بتائے ہیں۔ تو بعض لوگوں نے اس آیت کریمہ سے تقلید کا جواز نکالنے کی کوشش کی ہے، اور بعض نے صوفیوں کے پاس جانے کو کہا ہے کہ تصوف اور وہ لوگ جو اللہ کی ضربیں لگاتے ہیں اور ذکر خفی اور جلی کرتے ہیں، ان سے جا کے مسئلہ پوچھا کرو۔ صوفیوں کو تو خیر مسئلے کا پتہ ہی نہیں، وہ تو نہ شریعت پڑھے نہ ان کا مسائل سے کوئی تعلق ہے۔ بعض صوفی تھے جو دین کے عالم بھی تھے لیکن اکثریت ان کی علم شریعت سے بے بہرہ تھی۔ تو فرمایا کہ اہل ذکر سے مراد یا تو اہل کتاب ہیں جن کے پاس اللہ کی پہلی کتاب آسمانی کتابیں نازل ہوئیں، اور یا پھر وہ علماء ہیں جو اس امت کے علماء ہیں۔ فرمایا ان سے جا کے سوال کرو، ان کنتم لا تعلمون، اگر تم نہیں جانتے۔ مقلد کہتے ہیں جی ہم تو لا تعلمون میں شامل ہیں، ہم تو نہیں جانتے، اس لیے ہم جاتے ہیں اپنے ائمہ کے پاس اور ان سے پوچھتے ہیں۔ تو کیا 10 سال مدارس میں پڑھنے کے بعد اور 30 سال مدارس میں پڑھانے کے بعد بھی یہ لا تعلمون ہی رہتے ہیں؟ اگر ایک انسان اتنی دیر علم پڑھنے پڑھانے کے بعد بھی بے علم ہی رہتا ہے تو پھر اس انسان کے بارے میں کیا کہا جا سکتا ہے؟ بالبینات والزبر، روشن دلیلوں اور آسمانی کتابوں کے ساتھ، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، اور ہم نے نازل فرمائی آپ کی طرف نصیحت، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، تاکہ آپ ان کے لیے بیان فرما دیں جو کچھ ان کی طرف نازل کیا گیا ہے، وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اور تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ میں مسئلہ کسی عالم سے جب پوچھنا ہو تو دلیل کے ساتھ پوچھو، یہ نہیں کہ جو کسی نے کہہ دیا آنکھیں بند کر کے اس پر اعتماد کر لیا۔ اور تقلید کا معنی ہی قبول و قول غیر بلا دلیل ہے کہ کسی دوسرے شخص کا دلیل کے بغیر قول قبول کر لینا۔ حالانکہ یہ اعزاز اور یہ مقام صرف پیغمبر کو حاصل ہے کہ وہ غلطی سے محفوظ رہتے ہیں اور خطا سے محفوظ رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو خطا کرنے نہیں دیتا۔ کسی امتی کا قول
دین اور شریعت نہیں ہو سکتا، کیونکہ ان کے پاس یہ گارنٹی نہیں ہے کہ ان سے غلطی نہیں ہوگی، اور اگر ان سے غلطی ہوئی تو اللہ اس کی اصلاح کر دے گا۔ ایسا کوئی انتظام کسی امتی کے پاس نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا کہ روشن دلیلوں کے ساتھ مسئلہ پوچھو۔ والزبر، زبر زبور کی جمع ہے، اور زبور مزبور کے معنی میں ہے، یعنی لکھی ہوئی کتاب، اور ان کتابوں کی مدد سے مسئلہ پوچھو جو اللہ نے نازل فرمائی ہیں۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، یعنی قرآن کے علاوہ آپ کو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا علم بھی عطا فرمایا، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، تاکہ آپ قرآن مجید کی وضاحت فرما دیں اور تشریح فرما دیں لوگوں کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن ابو داود اور سنن ابن ماجہ کی یہ روایت ہے، صحیح حدیث ہے، کہ خبردار میرے بعد ایسا نہ ہو کہ کوئی پیٹ بھرا شخص اپنے بستر پر لیٹ کر کہے کہ حسبنا کتاب اللہ، ہمیں تو اللہ کی کتاب کافی ہے، اس میں جو ہم حلال پائیں گے وہ حلال ہے، اور اس میں جو حرام پائیں گے وہ حرام ہے۔ فرمایا کہ جو اللہ نے حرام کیا وہ بھی حرام ہے، اور جو محمد الرسول اللہ نے حرام کیا وہ بھی حرام ہے۔ قرآن میں گدھا حرام ہونے کا ذکر کہاں ہے؟ قرآن میں شیر اور ہاتھی اور کتے کے حرام ہونے کا ذکر کہاں ہے؟ یہ سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کلو ذی ناب حرام، ہر کچلے والا جانور درندہ حرام ہے، اور فرمایا کہ کسی ذمی کی گری ہوئی چیز کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے، الا یہ کہ اس کو اس چیز کی ضرورت نہ ہو اور وہ بے نیاز ہو کر اپنی چیز کو پھینک دے تو پھر اس کو اٹھا لینا جائز ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے بغیر قرآن مجید کو سمجھنا ناممکن ہے۔ قرآن مجید میں ہے نماز پڑھو، اس میں سجدے کا، رکوع کا اور قیام کا ذکر تو ہے، لیکن یہ نہیں پتہ کہ قیام میں پڑھنا کیا ہے، رکوع میں کیا پڑھنا ہے، سجدے میں کیا پڑھنا ہے، نماز کے رکعتیں کتنی ہیں، ہر رکعت میں سجدے کتنے ہیں، ہر رکعت میں رکوع کتنے ہیں، اور تشہد میں کیا پڑھنا ہے۔ یہ ساری کی ساری باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ملیں گی۔ اس لیے بغیر حدیث کے قرآن مجید سے ہدایت حاصل کرنے کا دعویٰ بالکل باطل اور بے معنی ہے۔ ترجمہ ایک بار، والذین ہاجروا فی اللہ، اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی خاطر ہجرت کی، من بعد ما ظلموا، بعد اس کے کہ ان پر ظلم کیا گیا، لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ، یقیناً ہم انہیں ضرور اچھا ٹھکانہ دیں گے دنیا میں، وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ، اور یقیناً آخرت کا اجر سب سے بڑا ہے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ وہ جانتے ہوتے، الذین صبروا، وہ لوگ جو ثابت قدم رہے، وعلی ربہم یتوکلون، اور وہ اپنے رب پر ہی بھروسہ کرتے ہیں۔ وما ارسلنا من قبلک الا رجالا، اور ہم نے آپ سے پہلے رسول نہیں بنا کر بھیجا مگر مردوں کو، نوحی الیہم، جن کی طرف ہم وحی کیا کرتے تھے، فاسألوا اہل الذکر، تو پوچھ لیا کرو علم والوں سے، ان کنتم لا تعلمون، اگر تم علم نہیں رکھتے،
بالبینات والزبر، روشن دلیلوں کے ساتھ اور آسمانی کتابوں کے ساتھ، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، اور نازل کیا ہم نے آپ کی طرف نصیحت کو، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، تاکہ آپ لوگوں کے لیے واضح فرما دیں، مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، جو کچھ ان کی طرف اتارا گیا ہے، وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اور تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔